وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جس طرح سے اوراق لپیٹے جاتے ہیں، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح سے ہم نے پہلی دفعہ تخلیق کو شروع کیا اسی طرح ہم اس کو دوبارہ اعادہ کریں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے، ہمارے ذمے ہے۔ انا کنا فاعلین، بے شک ہم اس کو کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 104 سورۃ الانبیاء، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور اس آیت کے بارے میں کچھ گفتگو یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا ابتدائی مفہوم ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی گزشتہ درس کے اختتام پر بھی، اور یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جس حصے پر سورۃ الانبیاء کا بالکل اختتامی حصہ ہے، اور اس میں آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 106 تک کا جو حصہ ہے، اس میں مشرکین کا جو انجام ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر ان کو آخرت سے اور آخرت کے انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ ان کا انجام اہل توحید جیسا نہیں ہو سکتا۔ اہل توحید کا انجام الگ ہے، اور جو مشرک ہیں، وہ نہ صرف مشرک بلکہ ان کے جو شرکاء ہیں جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں آخرت کا ایک منظرنامہ، مناظر قیامت بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں اس سے ماقبل آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر، جو بہت بڑی گھبراہٹ کا، نہایت بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، وہ بھی ان کو زیادہ غمگین نہیں کرے گا اہل ایمان کو، اور ان کو تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور فرشتے جو ہیں ان کے استقبال کے بعد ان کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ آپ سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، یہ وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ مختلف سلوک ہوگا، اور اہل کفر کے ساتھ اور اہل شرک کے ساتھ مختلف سلوک ہوگا۔ اب اسی مناظر قیامت میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن جو آسمان ہیں ان کو لپیٹ دیں گے۔ کس طرح سے لپیٹیں گے؟ یہاں پہ اس کی ایک تمثیل یہ بیان ہوئی ہے قطی السجل للکتب، جس طرح سے سجل کو لپیٹا جاتا ہے للکتب، تحریروں کے حوالے سے۔ اب یہ سجل جو ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں۔ اس کا معنی ایک تحریر بھی ہو سکتی ہے، صحیفہ، اور صحیفے کو لکھنے والا کاتب بھی ہو سکتا ہے، یعنی مکتوب لکھی ہوئی تحریر، جیسے کاغذ ہم پکڑ کے یوں لپیٹ لیتے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کاتب جس طرح سے لکھنے کے بعد اپنے کاغذات کو لپیٹ لیتا ہے، اس طرح سے کاتب کے لپیٹنے کی طرح۔ اس کا تیسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ایک تحریروں کو ملا کر للکتب، تحریروں کو ملا کر جس طرح سے ایک رجسٹر بنا لیا جاتا ہے اور ان کو لپیٹ کے بالکل چھوٹا سا کر لیا جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو سمیٹ کے اپنی مٹھی میں کر لیں گے۔ تو یہ تینوں مفاہیم دراصل اللہ کی قدرت
پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری زمین و آسمان کو، اس پوری کائنات کو، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان جو ہیں اس کے جو ہے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح سے حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت والے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، قبضتہ یوم القیامہ وتکون السماوات بیمینہ، یعنی ساری زمینیں، سارے آسمان اللہ تعالیٰ ان کو مٹھی میں لے لے گا، آسمان دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے بائیں ہاتھ میں زمینیں ہوں، دائیں ہاتھ میں آسمان ہوں، اللہ اعلم۔ اللہ کا دایاں بایاں اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے، اور اس کے بارے میں کسی طرح کا اظہار نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہے، لیکن بہرحال اللہ اپنی ساری صفات کے ساتھ اس کو اس طرح سے پورے آسمانوں کو لپیٹ لے گا جس طرح کاغذ جو ہے وہ لپیٹ لیا جاتا ہے، اس طرح سے سارا کچھ یہ لپٹ جائے گا اور کوئی چیز باقی نہیں ہوگی۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے آپ کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اپنی مخلوق کو، اول خلق، مخلوق کو جس طرح پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ ہم پیدا کریں۔ اور اس کی تفصیل احادیث کے اندر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو اس وقت تمہارے پاؤں بھی ننگے ہوں گے، تمہارے بدن بھی ننگے ہوں گے، اور تم لوگ غیر مختون ہوگے، یعنی بالکل جیسے دنیا میں پیدا ہوئے تھے اسی طرح سے قیامت والے دن ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ اور اس کی تفصیل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایھا الناس کہہ کے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو انکم تحشرون الی اللہ، تم اللہ کی طرف اٹھائے جاؤ گے، حفاۃ عراۃ غرلا، تمہیں قیامت والے دن اللہ کی طرف اٹھایا جائے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون تم اٹھائے جاؤ گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت کا ٹکڑا ارشاد فرمایا، آپ تلاوت فرمایا، آپ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اللہ کریم نے فرمایا جس طرح ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا اسی کا اعادہ کریں، اس کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ وعدا علینا، یہ تو ایک ہماری ذمہ داری، ہمارے ذمہ وعدہ ہے، سبحان اللہ، علینا، ہمارے اللہ اپنے ذمہ لے رہا ہے۔ انا کننا فاعلین، یہ ہو کر رہے گا، بے شک ہم اس کو کرنے والے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے آخرت کا وقوع پذیر ہونا اور بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یہ قیامت کا قائم ہونا، آخرت کا اور پھر حشر کا میدان لگنا اور پھر جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا، یہ سارا کچھ ہو کے رہے گا، یہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کا آنا اور حشر کا قائم ہونا، دنیا میں ہم بہت سارے اعمال دیکھتے ہیں، اس کے حساب سے بھی اس کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے، بلکہ لازمی طور پر قائم ہونا چاہیے قیامت کو۔ یہاں ظالم کا ظلم اور مظلوم کی مظلومیت دونوں کو کوئی ایڈریس کرنے والا ہی نہیں، یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں، ظالم ہے اور وہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، اور مظلوم جو ہے وہ مظلومیت کی چکی میں پس رہا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ آخر کوئی فیصلہ کرنے والا دن تو ہونا چاہیے جس دن ظالم کو بتایا جائے کہ تم ظالم ہو۔ پھر یہاں پہ گدھا گھوڑا سب برابر ہیں، لوگ چھپے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنے اوپر کئی قسم کی ملمہ کاری کی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ منافقت کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کے کئی روپ بنائے ہوئے ہیں، کئی چہرے ہیں لوگوں کے۔ تو قیامت والا دن تو بہت ضروری ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن سارے کے سارے راز باہر آ جائیں اور یہ پتہ چل جائے کہ کون کیسا ہے، اور ہر ایک کا جو اصل چہرہ ہے لوگوں کے سامنے آ جائے، اور مظلوم کو اس کی دادرسی کی جا سکے، اور جو ظالم ہے اس کے ظلم کا اس کو بدلہ دیا جا سکے۔ ایسا دن تو بہت ضروری ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے کرنا ہے، وعدنا علینا، یہ تو ہمارے ذمے ہے۔ عدل ایک قانون ہے اللہ کا، اور ایک اللہ کا قانون ہے رحمت کا۔ یہ بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا جو قانون عدل ہے وہ سارا امتحان قانون عدل کے تحت ہو رہا ہے، اور عدل یہ ہے کہ جس نے نیکی کی ہو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہو اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے، وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہو پورا کا پورا اجر، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، پورے کے پورے تم بدلے دیے جاؤ گے قیامت والے دن۔ یہ عدل کا قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ سب کچھ دیا جائے،
یہ ہے وہ وعدہ اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ اس پر معتزلہ نے ایک بہت ان کو غلط فہمی ہوئی، اور معتزلہ نے اپنے جو اصول ہیں اس میں سے ایک اصول یہ رکھا کہ عدل جو ہے اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، اور انہوں نے اس کو یوں سمجھا کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک اگر چاہے بھی تو عدل کے خلاف نہیں کر سکتا، کہ عدل کا قانون جو ہے وہ ناقابل تبدل ہے، ناقابل تبدیلی ہے، ناقابل تغیر ہے، اور سزا کے درمیان اور گناہ کے درمیان، اور اسی طرح نیکی کے درمیان اور اس کے اجر کے درمیان لزوم کا تعلق ہے۔ نیکی وقوع پذیر ہو گئی تو لازماً اس کا اجر ملے گا، گناہ وقوع پذیر ہو گیا لازماً اس کی سزا ملے گی۔ یہ اللہ کے قانون عدل کا تقاضا ہے۔ انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی، یہ معتزلہ نے، اور یہ انٹرپریٹیشن کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ نے عدل کو اپنے پر، ان کے جو اصول خمسہ ہیں، 5 جو بنیادی اصول ہیں معتزلی فکر کے، فکر اعتزال کے، اس میں بنیادی اصول ایک اصول عدل ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ عدل کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے قانون تو خود بنایا ہے لیکن اس کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ خلاف کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس پر انہوں نے ایک بڑی دلائل کا ایک انبار لگا دیا ہے، اور انہوں نے عقلی طور پر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت سارے لوگ ان کی فکر سے متاثر بھی بہرحال ہوئے ہیں۔ تو وہ سرے سے اللہ کے ایک تو اللہ کی قدرت کے خلاف ہے یہ بات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ چاہے تو کسی بھی چیز کو کب بدل دے، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کرتا، کسی پر ظلم تو نہیں کرتا، اللہ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ظلم ہو بھی نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کیا ساری مخلوق کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ اگر جہنم میں ڈال دے تو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ یہ مخلوق اس کی ہے، اس کا حق ہے مالک کا، مالک نے خود پیدا کیا، وہ جو مرضی اس کے ساتھ کرے، اللہ کو کون ہے پوچھنے والا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، اس کی قدرت، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک قانون بنایا ہے رحمت کا، اور رحمت کا قانون جو ہے وہ اللہ کے قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون پہلے سے بنا رکھا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ امتحان دینے والے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے قانون رحمت بنایا، یا یوں کہہ لیجئے قانون عدل بنانے سے پہلے بھی اللہ نے قانون رحمت پیدا کیا۔ اور وہ خود بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک تو قرآن نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع، اور دوسری بات جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق، اللہ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک تحریر لکھوائی، اور وہ اس تحریر میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی، لہٰذا یہ تحریر لکھوائی، اور وہ تحریر لکھوا کے وہ کہیں ایک طرف رکھ نہیں دی، ڈمپ نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، آج بھی وہ تحریر اللہ کے عرش پر لکھی ہوئی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے اللہ کے عرش پر۔ کیا بورڈ لگا ہوا ہے؟ کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ گویا جو رحمت کا قانون ہے وہ سپرسیڈ کرتا ہے قانون عدل پر، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص قانون عدل کے تحت جنتی ہو اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک اس کے اوپر ظلم کرے اور اس کو جہنم میں ڈال دے، ایسا تو کوئی قانون سرے سے موجود ہی نہیں۔ قانون عدل کے تحت جو جنت میں جا رہا ہے وہ تو جا رہا ہے، اور جو قانون عدل کے تحت جہنمی ہے اس کو بھی اللہ اپنے قانون رحمت سے جنتی بنا سکتا ہے، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے، اور کب ہوگا، کتنا ہوگا، کتنے لوگ بچیں گے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ البتہ ایک حدیث کے اندر یہ اشارہ ضرور موجود ہے، لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ، اللہ اکبر، اگر کافر کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کافر یہ جان لے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ اکبر، ما قنط من جنتہ احد، تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی کافر اللہ کی جنت سے مایوس نہ ہو اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ لیکن اسی حدیث کا دوسرا حصہ بھی ہے کہ لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، اگر مومن کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے، اللہ اکبر،
ما طمع بجنت ہی احد، تو کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی جنت کی امید نہ رکھے، اتنی سخت پکڑ ہے اللہ کی۔ تو قانون جو ہے ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ شدید پکڑ والا ہے۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی پکڑ پر، عذابوں کی، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی کیفیات ذہن میں لاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی گرفت پر خوف زدہ ہونا، ڈرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور جنت کی امید رکھنا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف بھی ہو امید بھی ہو۔ صرف امید یہ بھی ایمان کے منافی، صرف خوف یہ بھی ایمان کے منافی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا معروف قول ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر آسمان سے آواز آئے نا کہ ساری دنیا بخش دی گئی ہے، صرف ایک شخص پکڑا گیا ہے، ساری دنیا بخش دی گئی، ایک شخص پکڑا گیا، مجھے خدشہ ہوگا اور خطرہ ہوگا اور خوف ہوگا کہیں وہ میں نہ ہوں جو ایک پکڑا گیا۔ اور اگر آسمان سے آواز آئے کہ ساری دنیا پکڑی گئی ہے، صرف ایک شخص جو ہے وہ بچ گیا ہے، تو میں امید رکھوں گا کہ وہ میں ہوں گا۔ یعنی امید بھی اس قدر اللہ سے اور خوف بھی اس قدر، اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، انسان ڈرتا بھی اللہ کے عذابوں سے اور امید بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، تو یہ انشاءاللہ ایمان کی نشانی ہے۔ بہرحال اللہ نے قیامت بنائی ہے، اور قیامت اور حشر اور یہ ساری آخرت، یہ سارا اس کی ایک جسٹیفیکیشن ہے، اور اس جسٹیفیکیشن کی وجہ سے اللہ نے اس کو اپنے ذمے لیا ہے۔ وعدن علینا، اللہ فرماتا ہے ہمارے ذمے ہے، یہ تو کرنا ہے، اور انا کنا فاعلین، اور بے شک ہم یہ کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور یقیناً ہم نے لکھ رکھا ہے زبور میں، من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ کہ جو زمین ہے نا اس کو اس کی جو مالک بنیں گے عبادی، میرے بندے، الصالحون، جو نیک ہوں گے۔ ہم نے یہ لکھ رکھا ہے، یعنی لکھ رکھے کا مطلب ہے قانون ہے اللہ کا۔ کیا قانون ہے؟ فی الزبور، زبور میں یہ قانون ہے، من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہی زمین کے وارث بنیں گے۔ اب یہ یہاں پہ دو اشکالات ہیں۔ ایک تو یہ زبور سے مراد کیا وہی زبور ہے؟ ایک زبور کا معنی ہوتا ہے کتاب، وہ کوئی بھی کتاب جو صحائف میں اکٹھی کی ہوئی ہو، جس کے کاغذات اکٹھے کیے ہوئے ہوں، اس کو زبور کہا جا سکتا ہے۔ تو زبور میں یہ بات لکھی ہے، یعنی صحیفے میں لکھی ہے۔ کس کتاب میں لکھی ہے؟ اس کتاب سے مراد وہ زبور بھی ہو سکتی ہے جو داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ ظاہر ہے وہ تحریف شدہ ہے، اب اگر کہیں موجود بھی ہے تو اس زبور کے اندر کیا یہ ایسی بات لکھی ہے؟ اگر وہ زبور مراد ہے تو بالکل لکھی ہے، محرف ہونے کے باوجود۔ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی جو باب نمبر 38 یا 37 جو باب اس کا بنتا ہے، اس کے اندر آج بھی یہ بات لکھی ہے کہ جو صادق ہوں گے وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ صادق جو سچے ہوں گے وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ اس کے اندر بسیں گے۔ یہ بات زبور میں آج، یعنی اگر ہم اس زبور سے مراد وہی زبور لیتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور نصیحت سے مراد یہاں یہ ہوگا کہ اس میں جو نصیحتیں ہیں ان کے بعد ایک قانون لکھا ہوا ہے، جو ہدایات دی گئیں۔ نصیحت سے مراد کوئی بھی ایسی ہدایت جس کے اندر خیر خواہی موجود، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ تو نصیحت کے بعد یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو وہ تحریف شدہ ہونے کے باوجود اس میں موجود ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، زبور سے مراد مطلقاً کوئی کتاب ہو سکتی ہے۔ اگر مطلقاً کتاب لیں گے تو اس کا مطلب ہے جو نبیوں پر، مختلف انبیاء کے اوپر صحیفے نازل ہوتے رہے، کوئی بھی صحیفہ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب بھی کوئی صحیفہ نازل ہوا ہے، من بعد ذکر سے مراد پھر کیا ہوگا؟ صحیفہ جب نازل ہوتا ہے تو وہ لوح محفوظ سے نازل ہوتا ہے، تو یہاں پھر بعد ذکر سے مراد پھر لوح محفوظ ہوگا۔ اور یہ رائے بھی اکثر مفسرین نے، یا یوں کہہ لیجئے بہت سارے جو مفسرین ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ
زبور سے مراد تمام صحائف ہیں جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے مختلف اوقات میں، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مفہوم وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ زبور سے مراد زبور ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ بات جہاں بھی لکھی ہے، زبور میں لکھی ہے یا مختلف صحائف میں لکھی ہے، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ زمین ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ تو اس سے مراد زمین کون سی ہے؟ اس میں بھی پھر مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس زمین سے مراد یہ زمین ہے دنیا والی یا آخرت والی زمین ہے جو جنت ہے۔ پیچھے چونکہ ذکر آ رہا تھا جنت کا اور جہنم کا، اور اس لیے یہ کہ جو فرشتے ہوں گے ان کو اہل ایمان کو کہیں گے یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ لوگ جائیں گے، تو اس وراثت سے مراد اس زمین سے مراد جس کے وہ وارث بنیں گے، اس سے مراد دنیا والی زمین نہیں ہے، آخرت والی زمین۔ آخرت والی زمین اللہ نے صرف نیک لوگوں کو دینی ہے، یہ قانون ہے، یہ قرآن میں بھی ہے۔ یعنی قرآن نے خود کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو جتنے بھی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ تو جو جنت الفردوس ہے، اسی طرح دوسری جگہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضِ، یعنی جو جنتیوں کی زبان سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ اس ذات کا شکر ہے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ ہمارے اوپر سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضِ، اور اس نے ہمارے اوپر ہمیں زمین کا وارث بنایا۔ تو اس زمین سے مراد کیا ہے؟ جنت کی، یعنی وہ سرزمین ہے جو جنت کے اندر ہے۔ تو جنت کی سرزمین کا وارث بنانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اصول ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس اصول کا تعلق آخرت کی زمین کے ساتھ ہے، دنیا کی زمین کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آخرت کی زمین اور جو زبور میں لکھا ہے اس سے مراد بھی ایسے ہی لگتا ہے جنت ہے۔ صادقین، سچے لوگ وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسیں گے۔ تو ہمیشہ کی زندگی کہاں ہے؟ ہمیشہ کی زندگی تو جنت میں ہے، یہاں تو ہمیشگی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ ہے۔ جو بات تورات میں لکھی گئی اس کا مطلب بھی آخرت ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ بات جو اللہ کریم نے سورۃ المومنون کے اندر فرمائی، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ وارث ہوں گے اس زمین کے اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا اس سے مراد جنت ہے، دنیا والی زمین نہیں ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، کلیئر ہو گیا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی تعریف ہے، اس کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ وعدہ پورا کیا، وأورثنا الارض، اور اس نے زمین کا وارث بنایا ہمیں۔ نتبوأ، ہم من الجنہ، ہم جنت میں رہ رہے ہیں جہاں مرضی، میں حیث نشاء، جہاں مرضی چاہیں ہم رہ سکتے ہیں۔ فنعم اجر العاملین، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اور یہ بات سورہ زمر کے اندر اللہ کریم نے فرمائی۔ تو اس سے ان ساری باتوں سے مراد یہ ہے کہ یہ اس سے مراد جنت کی سرزمین ہے، دنیا والی سرزمین نہیں ہے۔ اس کے وارث نیک لوگ ہوں گے، یہ کلیئر ہے۔ اب یہ ایک رائے، چونکہ عرض کی یہاں پہ ڈیفینیشن نہیں کی گئی، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، صرف یہ بات ہے کہ نیک لوگ وارث ہوں گے۔ اب صرف نیک لوگ، اگر اس سے مراد دنیا والی زمین لیں تو کیا دنیا والی زمین کے وارث بھی صرف نیک لوگ ہوں گے؟ اور بعض مفسرین نے دنیا والی زمین لی ہوئی ہے کہ دنیا کی، اس سے مراد ان الارض یرثها عبادی الصالحون سے مراد دنیا کی زمین ہے۔ یہ جو ہماری موجودہ زمین ہے اس کے وارث بھی، اصل وارث جو ہیں وہ اہل ایمان ہے۔ جیسے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ اس دنیا میں بلند و بالا تو تم ہی رہو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اگر، اور اسی طرح اللہ کریم نے سورۃ النور کے اندر غالباً فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو مومن ہیں اور انہوں نے عمل بھی نیک کیے ہیں،
یہاں پہ الصالحون کہا ہے، عبادی الصالحون، وہاں عامل الصالحات کہا ہے۔ نیک عمل جو لوگ کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ لازماً ان کو زمین میں حکومت عطا کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین کی حکومت بھی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منسوب کر دی ہے۔ تو اس لیے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی سرزمین ہے یہی اس سے مراد ہے، اور یہ نیک لوگوں کو ملے گی۔ اگر ہم اس کو اصول کے طور پر لے لیں، قانون کے طور پر لے لیں، تو زمین کا وارث، دنیا کی زمین کا وارث اور حکومتوں کا وارث صرف اہل ایمان کو ہونا چاہیے، جبکہ عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر جو کافر اور مسلم ہے، یا کہہ لیجیے ہر نیک و بد، وہ دنیا میں حکمران بن جاتا ہے۔ نیک بھی بن جاتے ہیں، بد بھی بن جاتے ہیں، کافر بھی بن جاتے ہیں، بلکہ کافر جو ہیں وہ تو زیادہ دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ یہ کافروں کا زمین میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تو تھوڑے دنوں کا فائدے کا سامان ان کے لیے ہے، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ کا وارث، اور قرآن خود کہتا ہے سورہ آل عمران میں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ہم دن تو پھیرتے رہتے ہیں، کبھی کافر بن جاتا ہے یہاں پہ حکمران، کبھی مومن بن جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس حکومت آ جاتی ہے، کبھی کسی کے پاس آ جاتی ہے، تو یہ تو ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ اللہ، اور یہ خاص اس کانٹیکسٹ میں فرمایا جہاں غزوہ احد کے اوپر تبصرہ ہو رہا تھا، یعنی سورہ آل عمران میں اس جگہ فرمایا جہاں غزوہ احد کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمیں یہ ہزیمت کا سامنا کیوں کرنا پڑا ہے باوجود مومن ہونے کے۔ تو اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم کمزور نہ پڑو اور ڈھیلے نہ پڑو، غم نہ کرو، اس بات پر یقین رکھو کہ بالآخر کامیابی تمہاری ہے اگر تم مومن ہو۔ تو ایمان کی شرط کے ساتھ اللہ کریم نے یہ ایمان کی شرط کے ساتھ لوگوں سے وعدہ ضرور کیا ہے کہ تم اس دنیا میں غالب آؤ گے، لیکن اس دنیا میں جو غلبہ ہے، اس دنیا میں جو حکومت ہے، اس کے لیے ایک سادہ سا اصول اللہ کریم نے دیا، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں حکومت دے دیتا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، مومن ہو، نیک ہو، بد ہو، نفع رسانی کا جو کام کرے گا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں قرار عطا کرے گا اور زمین میں اس کو حکومت مل جاتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کافر جو ہیں وہ اگر نفع رسانی کا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکومت ان کو دے دی ہے، مسلمان اگر نفع رسانی کا کام کریں گے تو ان کو مل جائے گی۔ حکومت مسلمانوں کو ملے یا حکومت کافروں کو ملے، دنیا کی سرزمین میں جو بھی حکومت ہے، جو بھی اقتدار ہے، جو بھی وراثت ہے، وہ کسی کو ملے تو بھی امتحان ہے، نہ ملے تو بھی امتحان، کافر کو ملے مومن کو ملے، یہ اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی مسلمان مغلوب ہوتے ہیں، کبھی غالب ہو جاتے ہیں، کبھی کافر مغلوب ہوتے ہیں، کبھی کافر غالب آ جاتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ کس اصول کے تحت ہوتا ہے؟ یہ نفع رسانی کے اصول کے تحت ہو یا نیکی کے اصول کے تحت ہو۔ اگر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ تم میں سے ہر وہ شخص جو مومن ہے، اور اگر تم مومن ہو اور نیک عمل کرو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے گا، تمہیں زمین کا اقتدار دے دے گا، کما استخلف الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا رہا ہے، لیکن ہوگا وہ بھی بطور آزمائش، یعنی جس کو بھی جہاں بھی حکومت ملے گی وہ ہوگی ان الارض یرثها من یشاء من عبادہ، اللہ اس زمین کا وارث جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب کامیابی نہیں ہوتا۔ والعاقبۃ للمتقین، جو عاقبت ہے، انجام ہے، وہ صرف ان کا ہے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کسی نے اقتدار میں زندگی گزاری ہے، غلبے میں زندگی گزاری ہے اور تقوی کے ساتھ گزاری ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اگر کسی نے مغلوبیت میں زندگی گزاری ہے اور دباؤ میں زندگی گزاری ہے، لوگوں کی، کافروں کی سرزمین میں زندگی گزاری ہے، ان کے غلبے والی، لیکن تقوی والی زندگی گزاری ہے،
تو اس کے لیے بھی انجام بہتر ہے. لیکن اگر اقتدار ہو لیکن زندگی تقوی والی نہ ہو تو پھر اس کا انجام کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے. انجام کا تعلق یہ دنیا میں اقتدار آنے یا نہ آنے کے ساتھ نہیں ہے، یہ امتحان ہے. لہذا دنیا میں جس کو جو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا کرتا ہے یہ تو کسی کو دے دیتا ہے، کسی سے چھین لیتا ہے. امتحان کے مختلف اس کے انداز ہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. سورہ طٰہٰ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو یہ دنیاوی ساز و سامان جو ہم نے آرائش کے لیے، امتحان کے لیے لوگوں کو دیا ہے، دنیاوی آرائش کا سامان. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، جس کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ امتحان کے لیے. جس کو نہیں دیا اس کا بھی امتحان ہے اور جس کو دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے. لہذا دنیا میں جس کو بھی ملے وہ امتحان ہے. اہل ایمان کو البتہ یہ اللہ کریم نے غلبے کی بشارت بہرحال دی ہے کہ جو بھی ایمان کے مطابق وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے تو تمہیں غلبہ تو ملے گا. اور کتنا غلبہ ملے گا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین لپیٹ کر مجھے دکھائی. ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین لپیٹ دی، لپیٹ کے مجھے چھوٹی سی کر کے دکھا دی، ساری زمین میں نے دیکھی. فَأُرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، مجھے اس کے مشرق و مغرب دکھائے گئے. اللہ اکبر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي، جہاں جہاں تک مجھے دکھائی گئی لپیٹ کے زمین، میری امت کی بادشاہت اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی. اور وہ کہاں ہے؟ مشرق و مغرب میں پہنچے گی. اب ظاہر ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو ریاست اسلامی کا رقبہ دیکھ لیں کتنا ہے. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس قدر بڑھتا چلا گیا ہے. اور پھر بعد میں جیسے جیسے یہ آگے زمانہ آگے بڑھا ہے، امت مسلمہ کا اقتدار جو ہے وہ بہت لمبا چوڑا پھیل گیا. وہ ہو چکا یا ابھی ہوگا، یعنی ایک تو غلبہ ہو چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مشرق و مغرب تک اسلامی حکومت پھیلی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی ہوئی پیشگوئی ہے یہ ایک دفعہ پوری ہو چکی. لیکن کیا اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے؟ کوئی آنے والے وقت میں بھی ایسا ہوگا؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اور بہت ساری احادیث طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ بالآخر ایک دفعہ غلبہ اسلام کا ہونا ہے. اور وہ بھی کہاں تک؟ ان ملک امتی سیبلغ ما زوی لی، کہ جہاں تک زمین کے حصے لپیٹ کر مجھے دکھائے گئے ہیں وہاں تک یہ پہنچے گی. اور کیا کیا دکھایا گیا ہے؟ خود فرما دیے فَأُرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، مجھے اس کا مشرق و مغرب دکھا دیا گیا. اللہ اکبر. تو مشرق و مغرب تک ہر طرف اللہ کے دین، یہ اللہ کے دین کی اور اسلام کی حکومت پھیلنی ہے. پھیل جائے گی یا پھیل گئی، پھیل چکی یا آئندہ پھیلے گی. اس کا تعلق ہے امتحان کے ساتھ. کوئی بھی یہاں پہ حیثیت ایسی نہیں ہے جو کیونکہ دارالامتحان ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ دارالامتحان کے اندر انسان جس بھی کیفیت، وہ چاہے کامیابی ہو، چاہے انسان کے اعمال کا نتیجہ ہو، اور چاہے اجتماعی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہو، وہ انسان حاصل کر بھی لے تو اس کا تعلق امتحان کے ساتھ ہوتا ہے، نتیجے کے ساتھ نہیں ہوتا. بظاہر یہ نتیجہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ ہوگا، نتیجہ ہوگا، لوگوں کے ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہوگا. اور اگر صالحین اس بنیاد پر رہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی غلبہ دے دے گا. لیکن اس غلبے کا تعلق بھی امتحان کے ساتھ ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی شخص کہے کہ یہ مجھے نماز کے بعد سکون مل گیا،
میں نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد مجھے میری کیفیتیں ٹھیک ہو گئیں، تو جب کیفیتیں ٹھیک نہیں تھیں تو وہ بھی امتحان تھا، اور جب کیفیتیں ٹھیک ہو گئیں تو وہ بھی امتحان ہے۔ آپ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو بھی امتحان ہے، آپ کو کوئی مسئلہ زندگی میں نہیں ہے تو بھی امتحان ہے۔ انسان امتحان کی حالت سے باہر نہیں ہوتا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اصول اور یہ قانون ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میرے نیک بندوں کو یہ وراثت ملے گی، تو حتمی وراثت تو وہ آخرت کی زمین کی ہے، وہ تو جنت کی سرزمین ہے، وہ وہاں کافر کوئی نہیں جا سکتا، مشرک کوئی نہیں جا سکتا، منافق کوئی نہیں جا سکتا، وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے اہل ایمان جائیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اہل ایمان میں سے بھی جن کے دل میں ایمان کمزور ہوگا اور انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے ان کو سزا ملے گی، لیکن جن کے دل میں رتی بھر ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، بالآخر وہ جنت میں چلا جائے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ جگہ اللہ نے بنائی ہی صرف اہل ایمان کے لیے، لیکن یہ دنیا اللہ نے صرف اہل ایمان کے لیے نہیں بنائی، یہ سمجھنا چاہیے۔ یہاں کامیابی کا جو معیار ہم سمجھتے ہیں کامیابی کا دنیا میں، اگر کسی کو اقتدار مل جائے، غلبہ مل جائے، یہ ہم کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، یہ ایک اعتبار سے کامیابی کا معیار ہے۔ اہل ایمان کے لیے کامیابی اور ناکامی کے اصول اور ہیں دنیا میں، جنگوں میں، آپ باہمی مقابلے میں، اہل ایمان کے لیے اصول اور ہیں، اہل کفر کے لیے اور ہیں۔ اہل ایمان کے لیے کیا اصول ہے؟ اہل ایمان کے لیے اصول ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اپنے ایمان کی فکر کرو، تمہارا ایمان سلامت ہوگا، ہم تمہیں کامیابی دے دیں۔ کافروں کے لیے کیا اصول ہے؟ ان کے لیے اصول ہے کہ وہ اگر نفع رسانی کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے دے گا۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور آپ دیکھ لیں دنیا میں رفاہی ریاست، فلاحی ریاست اگر ہمیں کوئی نظر آتی ہیں تو آج کافروں کی حکومتیں نظر آتی ہیں، تو اللہ نے پھر کافروں کو غلبہ دیا ہوا ہے۔ علی ھذا القیاس، ہو سکتا ہے کسی کو غلبہ ملے، ہو سکتا ہے کسی کو مغلوبیت ملے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں یہ دن، کبھی کوئی غلبے میں آ گیا، کبھی کوئی مغلوبیت میں آ گیا۔ یہ ذہن سے محو نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں صورتیں دراصل امتحان کی صورتیں ہیں۔ اگر امتحان کی صورتیں ہیں تو پھر جو حتمی وراثت ہے وہ تو آخرت کی سرزمین کی ہے، جس کا ذکر اللہ کریم یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ اور جب امتحان ہو رہا ہو تو امتحان میں ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے، انفرادی امتحان ہو یا اجتماعی امتحان ہو۔ جس امتحان کے نتیجے میں انسان اللہ کے قریب ہو، اس کا مطلب ہے انسان امتحان میں کامیاب ہو۔ اگر وہ مغلوبیت کا امتحان ہے، اگر وہ انسان کے مسائل کا امتحان ہے، مسائل میں گھر جانے کا امتحان ہے، بیماری کا امتحان ہے، انسان کے ابتلاء کا امتحان ہے، تو اگر اس کے نتیجے میں انسان اللہ کے قریب ہو گیا ہے تو وہ امتحان تو بڑا مبارک امتحان ہے، وہ بڑی مبارک کیفیت ہے۔ اور اگر امتحان کے نتیجے میں انسان اللہ سے دور ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ تو بڑا خوفناک امتحان ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، کس کیفیت میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور کس کیفیت میں انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ جن کو خوشحالی میسر ہے، جن کو اقتدار میسر ہے، جن کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، ان کو اللہ یاد آنے کے امکانات زیادہ ہیں، یا جو پھنسا ہوا ہے مصیبت میں اس کو اللہ کے یاد آنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ جس امتحان کے نتیجے میں آپ کو اللہ یاد آئے، آپ اللہ کے قریب ہوں، آپ اللہ کو پکاریں، تو اس کا مطلب ہے آپ کو امتحان میں کامیابی مل گئی ہے، الحمدللہ۔ اور یہ عام طور پر انسان جب تندرست ہوتا ہے اس کو خیال نہیں آتا اللہ کو یاد کرنے کا، بیمار ہوتا ہے تو چیخ پڑتا ہے اللہ اکبر۔ تو اگر اللہ یاد آتا ہے بیماری میں تو بیماری تو مبارک ہے، اگر تنگ دستی میں اللہ یاد آتا ہے تو تنگ دستی مبارک ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال، اور اگر اللہ یاد آتا ہے خوشحالی میں بھی تو یہ تو بہت مبارک ہے، تو بہت بڑی بات ہے، انسان خوشحال ہو اور اس کو اللہ یاد آئے، سبحان اللہ، اور وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے۔ تو دونوں طرح کے یہ جو بیلنس ہے، یہ توازن ہے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ زندگی پسند نہیں فرمائی، امارت کی زندگی، خوشحالی کی زندگی، بے فکری کی زندگی، فارغ البالی کی زندگی آپ نے پسند نہیں فرمائی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے نبی ہیں نا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندگی پسند فرما لیتے جو عمراء کی
اور بڑے بڑے لوگوں کی جو زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ زندگی پسند فرما لیتے، لیکن اگر پسند فرما لیتے تو پھر غریب غربا کے کہاں جاتے، وہ تو ان کے لیے اسوہ کیا ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ یہ نہیں چھوڑا۔ ہاں آپ نے بتایا ہے کہ بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر انہوں نے سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کیا ہو۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ بڑے بڑے تاجر جو بہت بڑے مالدار ہیں، اگر انہوں نے دیانت اور سچائی کو رکھا ہے سامنے تو وہ قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے۔ اور اسی طرح صحابہ آ کے کہتے تھے کہ وہ جو مالدار ہیں وہ تو صدقہ کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے وہ تو لے گئے اجر سارا۔ ذهب اہل الدثور بالاجور، جو سارے کے سارے مال والے ہیں، وہ اہل ثروت، وہ سارے کے سارے مال، سارا اجر تو وہ لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، ذکر کیا کرو، اس کے برابر ہو جاؤ۔ ان کو بھی پتہ چل گیا، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ذکر کرنے سے یہ ہمارے برابر آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ذکر شروع کر دیا۔ پھر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو پتہ ان کو بھی چل گیا۔ اب وہ صدقہ الگ دیتے ہیں، ذکر الگ کر لیتے ہیں، ہم سے پھر بڑھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر اللہ کی تقسیم ہے، میں اس اللہ کی تقسیم میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ جب تقسیم کرتا ہے تو جہاں اللہ محرومی دیتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ سوال آسان کر دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جہاں محرومی ہوگی، صاحب ثروت کو جو سوال ہونے ہیں وہ تنگ دست کو نہیں ہونے، جو صاحب اقتدار کو سوالات ہونے ہیں وہ مغلوب کو نہیں ہونے۔ تو آپ جب وہ بھی امتحان ہے، وہ بھی امتحان ہے، تو جس کا اقتدار چھوٹا ہو یہ اچھا امتحان ہے کہ جس کا اقتدار بڑا ہو یہ اچھا امتحان۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں اس کو جو بڑے بڑے عہدے ہیں اس کو مسئولیت کہا جاتا ہے۔ یہ مسئولیت ہے۔ مسئولیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جواب دہی ہے۔ آپ مسئولیت میں اضافہ کرتے جائیں، یہ کبھی کسی کی خواہش ہو سکتی؟ کوئی آدمی اپنی خواہش سے یہ سوچ سکتا ہے کہ میری مسئولیت بڑھ جائے، میں قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا ہے، جو وہ میرے جوابات کا دائرہ وسیع ہو جائے؟ کون احمق ہوگا جو یہ سوچے گا؟ اس لیے شریعت اسلامیہ میں اور اسلامی ریاست میں کوئی شخص عہدہ لینے کا طلبگار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ یہ مسئولیت ہے، یہ جواب دہی ہے۔ اگر میں کسی بڑے عہدے پر نہیں ہوں تو مجھے صرف میرا سوال پوچھا جائے گا۔ اگر میرے پاس گھر ہے تو میرے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے، اور اس کی راجدہانی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اور آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کا راعی ہوتا ہے تو گھر کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر وہ پورے محلے کا، پورے شہر کا، پورے ملک کا وزیر اعظم ہے تو اندازہ کیجئے اس کی مسئولیت کتنی بڑی ہو گئی۔ یہ ہے وہ فلسفی کہ جب کوئی شخص طلب کرتا ہے نا کہ مجھے فلاں عہدہ دے دو، مجھے فلاں چیز بنا دو، جب کوئی آدمی طلب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں مسئولیت کا تصور نہیں ہے، اور جس کے ذہن میں مسئولیت کا تصور نہ ہو وہ اس عہدے کے لیے نااہل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو اس عہدے کو مانگتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے، جو طلب کرتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس کا مطلب اس کا مسئولیت کا تصور درست نہیں۔ جس کا مسئولیت کا تصور درست ہو، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، رونا شروع کر دیا۔ کیوں رونا شروع کر دیا؟ بندہ وزیر اعظم بن رہا ہو، بندہ رو رہا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ جواب دہی کا تصور، مسئولیت کا تصور، خلیفہ بن رہا ہو آدمی رو رہا ہو۔ تو یہ جو اصل جو اس امتحان ہے، جو وہ امتحان حالت مغلوبیت میں بھی ہے اور حالت غلبے میں بھی ہے۔ جو بات اللہ کریم نے فرمائی کہ ان الارض یارثها عبادی الصالحون، کہ میرے نیک بندے اس کے وارث ہوں گے، تو اس کا تعلق دنیاوی زمین کے ساتھ نہیں ہے، دنیاوی سرزمین کے ساتھ غلبہ بھی امتحان ہے، مغلوبیت بھی امتحان ہے۔ تو جہاں جو حتمی وراثت ہوگی جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پھر خاص طور پہ جو زبور میں لکھا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، اور آج کی تحریف شدہ زبور، تحریف شدہ ہونے کے باوجود اس کے اندر ہمیں یہ فرمان ملتا ہے
کہ جو سچے لوگ ہوں گے وہ زمین میں ان کو اللہ تعالیٰ بسائے گا اور وہ بسیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو وارث بنائے گا. جو سچے لوگ ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے مراد گویا آخرت کا جو حتمی فیصلہ ہے, حتمی سرزمین جنت کی سرزمین ہے. واللہ اعلم بالصواب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.